جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے جماعت نہم کا حصہ غزل، اور پہلی غزل ہے جو کہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے، اور اس غزل کا مطلع ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس غزل کو شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں میر تقی میر کے تعارف کی طرف، کہ میر کا مرتبہ اور مقام اردو غزل میں یا اردو شاعری میں کیا ہے۔ میر تقی میر 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ میر تخلص استعمال کرتے تھے، اور ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن بعض روایات کے مطابق انہیں علی متقی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ درویش گوشہ نشین تھے، درویش صفت تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ والد سے ہی حاصل کی، لیکن ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے ایک دوست اور میر کے منہ بولے چچا سید امان اللہ سے انہوں نے حاصل کی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان سے اچھا سلوک نہ کیا، تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے، ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، مگر نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ آگرے کے بعد پھر جو ہے وہ دلی آئے، تو دلی سے پھر انہیں لکھنؤ کا سفر کیا۔ برحال یہ اتنے جو ہے وہ مختصر ہی انداز میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہے، خصوصاً غزل کے لحاظ سے۔ میر کے مقام اور مرتبے کو نہ صرف ان کے ہم عصر بلکہ متاخرین جو تھے، ان کے بعد آنے والے جو شعراء ہیں، جن میں مرزا غالب ہے، ذوق ہے، حسرت موہانی ہے، انہوں نے بھی میر کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے۔ جیسے غالب جو کہ خود ایک بہت بلند پایا غزل گو شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طرح ابراہیم ذوق نے جو ہے وہ میر کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ہوا پر نہ ہوا ذوق میر کا انداز نصیب، دوبارہ سے، ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو حسرت موہانی نے کہا کہ شعر میرے بھی ہیں بہت پردرد، لیکن شعر میرے بھی ہیں بہت پردرد، لیکن میر کا انداز کہاں سے لاؤں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی شعراء اور ادباء نے، متاخرین نے میر کو خدائے سخن کہا ہے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے بھی اور آج کے بھی ایک منفرد شاعر مانے جاتے ہیں۔ تو میر کو جو ہے وہ غزل کا بادشاہ بھی کہا گیا ہے۔ 1810 میں یہ وفات پا گئے۔ ان کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے۔ پہلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ شعر ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی کے معنی ہیں وجود کے یا جسم کے، زندگی کے۔ حباب کے معنی ہیں بلبلہ، پانی کا بلبلہ۔ یہ نمائش سے مراد یہ دنیا
یہ دکھاوا، یہ یہ جاذبیت اور پرکشش دنیا جو ہے، یہ کیا ہے؟ سراب ہے۔ سراب کے معنی ہیں دھوکے کے۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ ہمارا وجود یعنی جسم بلبلے کی طرح ہے اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اب اس میں جو اہم نکات ہیں وہ ان میں ہے ہستی یعنی وجود، حباب ہے، نمائش ہے، سراب ہے اور کیسی ہے۔ اب یہ کیسی ہے، یہ حرف تشبیہ ہے اور یہ ردیف بھی ہے، کیونکہ یہ الفاظ تینوں حروف جو ہیں وہ تینوں الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، تو یہ تشبیہ کا استعمال ہے۔ اب میر تقی میر نے اس شعر کی جو ہے وہ میں تشریح آپ کو بالکل اسی انداز میں کر کے دکھاؤں گا کہ جس طرح آپ نے پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں لکھنی ہے۔ تو اب اس طرح سے شروع کریں گے کہ یہ دلکش اور خوبصورت شعر میر تقی میر کی لکھی ہوئی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر تقی میر ایک اعلیٰ پائے کے غزل کو شاعر تھے، انہیں غزل کا بادشاہ بھی کہا گیا۔ میر نے اپنی غزل میں فکر کا عنصر شامل کیا اور غزل کو سوچنا سکھایا۔ میر کو نہ صرف ان کے متاخرین نے بھی سراہا بلکہ انہیں خدائے سخن کا لقب دیا اور میر غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اس شعر میں میر انسانی زندگی، انسانی وجود کی ناپائیداری کا مضمون بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس دنیا کی بے ثباتی کا بھی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، اس کا وجود ہے، اس کی ہستی ہے، اس کا جسم ہے، یہ پانی کے ایک اس بلبلے کی طرح ہے۔ وہ پانی کا بلبلہ کہ جس کی ناپائیداری صرف اتنی ہی خیال کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے سطح آب پر بنتا ہے اور بجھ جاتا ہے۔ تو گویا انسان کے وجود یا انسان کے جسم یا انسان کی زندگی کی اوقات یا حیثیت جو ہے یا وقت جو ہے وہ پانی کے اس بلبلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی سڈل، کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اس مضبوط ترین جسم کی جو اوقات ہے، جو حیثیت ہے، وہ ایک پانی کا بلبلہ ہی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ پانی کا بلبلہ کہ جو بنتا ہوا تو دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے بجھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ بے بھروسہ ہے، بے یقین ہے، کوئی اعتبار نہیں، کوئی اس پر اعتماد نہیں کہ وہ کسی لمحے بھی بجھ سکتا ہے اور اس کی زندگی فنا ہو سکتی ہے، اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ تو جبکہ دوسرے مصرعے میں انہوں نے یہ اتنا جو ہے وہ پہلا مصرعے کی حد تک ہے۔ تو میر کا ہی ایک شعر ہے جس میں انہوں نے انسان کی زندگی یا اس کی ناپائیداری کو اس طرح بیان کیا کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی یہ دنیا جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک وقفہ ہے، بالکل جس طرح ایک مسافر جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے جب تھک جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر سفر جاری کر لیتا ہے، شروع کر لیتا ہے۔ تو گویا زندگی بھی ایک سفر ہے، لیکن یہ اس سفر کا تھوڑا سا حصہ ہے جو آخرت تک جا کر ختم ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کا جو سفر ہے وہ انسان اپنے اس وجود کے ساتھ ہی طے کرتا ہے جس وجود پر اس کا کوئی اختیار نہیں، جس وجود کے بارے میں اسے بھروسہ نہیں، اسے یقین نہیں کہ وہ کسی بھی لمحے اس سے جدا ہو سکتا ہے اس کی روح سے۔ تو اس لیے میر نے جو ہے وہ انسان کی زندگی کی ناپائیداری اور انسان کی مختصر سی زندگی کا اس میں مضمون پہلے مصرعے میں بیان کیا ہے۔ دوسرا ہے جی مصرعہ یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی انہوں نے اس دنیا کو
یہ جو خوبصورت، یہ جو دلکش دنیا ہے، اس کو انہوں نے ایک دھوکہ قرار دیا ہے۔ کیسا دھوکہ؟ یہ دھوکہ سراب، یہ سراب کہا ہے۔ تو سراب اصل میں جس کو انہوں نے دھوکہ کہا، وہ یہ دنیا کو کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک دھوکہ ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک صحرا میں ایک پیاسا شخص یا صحرا کا مسافر جو ہے اسے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہوتی ہے، تو وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، دور نظر دوڑا کر دیکھتا ہے تو اسے پانی معلوم ہوتا ہے کسی جگہ پر، لیکن وہ جب سرپٹ دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے تو اس جگہ پر چمکتی ریت کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ اسے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا سفر طے کر کے وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو یہی مثال میر نے اس دنیا کے بارے میں بھی دی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی دیکھنے میں بہت دلکش ہے، اس کا حسن انسان کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیتا ہے، اس کی دلکشی، اس کی خوبصورتی، اس کی چیزیں، اس کی اشیاء، اس کی آسائشیں انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر لیتی ہیں، مائل کر لیتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آنے کا مقصد اور اپنی زندگی اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس پر رونق، اس دلکش دنیا میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اسے کبھی مرنا نہیں، اور اسے کبھی اس دنیا سے جانا نہیں ہے۔ لیکن اسے بالکل اس صحرائی مسافر کی طرح اس کے ساتھ اس وقت دھوکہ ہوتا ہے، یہ دنیا اسے دھوکہ لگتی ہے، معلوم ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں تو دھوکے میں تھا، جس کو میں حقیقت سمجھ بیٹھا تھا، حقیقت وہ نہیں تھی، وہ تو ایک دھوکہ تھا جو کہ اب میری آنکھوں نے اب تک مجھے جس دھوکے میں رکھا، اور اب جو وہ وقت نزا اسے حقیقت معلوم ہوئی کہ اصل میں تو وہ دھوکہ تھا جس کو میں حقیقت سمجھ بیٹھا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دنیا ایک، جس کو انہوں نے نمائش گاہ کہا، نمائش کہا۔ نمائش کیا ہوتی؟ ایگزیبیشن جو ہے، ایگزیبیشن میں کیا ہوتا ہے، مختلف طرح کی خوبصورت چیزیں جو ہے وہ ان کو شو آف کیا جاتا ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، اسٹال لگائے جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ان سے متوجہ ہوتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو ہر چمکتی چیز جو ہے وہ دنیا کی انسان سونا سمجھ بیٹھتا ہے، دنیا کو ہی سونا سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب اس کا وقت اسی طرح جب وہ وقت گزار چکا ہوتا ہے اپنا، تو تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو عقل آتی ہے کہ نہیں، یہ حقیقت نہیں تھا، یہ تو دھوکہ تھا۔ تو اس لیے میر نے ایک مضمون جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی کا انسان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اے غافل، تجھے اس دنیا کی حقیقت اور اس کی اوقات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ دنیا دھوکے کے سوا ایک نمائش کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے جی، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب پہلا شعر جس قدر سنجیدہ تھا، جس قدر جو ہے وہ ایک وسیع معنی، ایک اخلاقی مضمون جو ہے وہ لیے ہوئے تھا، یہ دوسرا شعر اسی قدر ہی جو ہے وہ بنیادی طور پر دنیاوی جو ہے وہ عشق و محبت اور محبوب کے لب و رخسار کا موضوع جو ہے وہ لیے ہوئے ہے۔ نازکی کے معنی ہے نرمی یا ملائمت، اور لب کے ہونٹوں کو کہتے ہیں پنکھڑی، پتی یعنی گلاب کی پتی، گلاب معنی سرخ رنگ کا پھول۔ تو شاعر مفہوم بیان کرتے ہیں کہ محبوب کے لبوں کی نرمی کا کیا کہنا، بالکل گلاب کی پتیوں کی طرح ہیں۔ تو یعنی میر تقی میر نے اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو، محبوب کے لبوں کو گلاب کی پتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ میر کہتے ہیں کہ محبوب کے لب جو ہیں وہ اس قدر نرم، اس قدر سرخ ہیں
کہ گویا ان پر گلاب کی پتیوں کا گمان ہوتا ہے، گلاب کی پتی کی نزاکت جو ہے وہ اس کے لبوں میں ہے۔ اصل میں گلاب اور محبوب کے لبوں کو انہوں نے تشبیہ دی ہے گلاب کی پتیوں سے، یعنی یہ تشبیہ کا شعر ہے، کسی ہی ہے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں حرف تشبیہ۔ تو گویا گلاب کی پتیوں کے اندر دو خوبیاں خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر میر نے اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ گلاب کی پتیوں کی دو خصوصیات کیا ہیں؟ ایک تو کہ وہ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ پتی جو ہیں وہ بڑی نرم اور نازک بھی ہوتی ہیں، ملائم بھی ہوتی ہیں۔ تو یہی جو خاصیتیں ہیں دونوں یا خوبیاں ہیں وہ میر کے محبوب کے لبوں میں بھی موجود ہیں، اس لیے میر نے جو ہے وہ محبوب کے لبوں کو گلاب کی پتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ متبادل کے طور پر ولی دکنی کا یہ شعر ہے کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ تو یہ بھی تشبیہ کا شعر ہے، اس میں وہ فیض کا بھی ایک شعر آپ لکھ سکتے ہیں کہ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں گنوا دی ہم نے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ ٹھہری ہیں یہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ تو یہ متبادل شعر جو ہے یہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ دنیاوی عشق و عاشقی اور محبوب کے حسن و خوبصورتی کو بیان کرنے کا مضمون جو ہے وہ اس میں میر نے بیان کیا ہے۔ تیسرا شعر ہے جی، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ معنی اس کے یہاں آپ دیکھ لیں، چشم دل کے معنی دل کی آنکھ یعنی غور کرنا، عالم کے معنی دنیا یا جہاں، یہاں سے مراد یہاں یعنی یہ دنیا، اور اوقات کے معنی حیثیت کے ہیں یا وقت کے ہیں، کسی یہاں مرد پھر جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ مفہوم ہے اگلے جہاں کی بھی فکر کرو، یہ جہاں تو ایک خواب ہے۔ اہم نکات ہیں جی، چشم دل، عالم، اوقات، خواب کی سی اور تشبیہ۔ دیکھیں، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، کہتے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ یعنی اپنے دل سے تو نے کبھی غور کیا ہے اگلے جہاں پر کہ اگلا جہاں جو ہے وہ کیسا ہے؟ کیا تو نے کبھی اگلے جہاں کی جو ہے وہ اوقات، اگلے جہاں کی فکر کی ہے؟ تو صرف اسی جہاں پر جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہے یا توجہ رکھے ہوئے، غور کیے ہوئے، جس کی اوقات ایک خواب کی طرح ہے۔ تو میر تقی میر نے بنیادی طور پر اس شعر میں بھی ایک اخلاقی اور ایک فکری مضمون جو ہے وہ بیان کیا آخرت کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنے پڑھنے والے یا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو اس دنیا کی اوقات دکھاتے ہوئے اس دنیا کی بجائے آخرت کے جہاں کی فکر کرنے پر مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اے انسان، تو نے کیا کبھی اگلے جہاں کی تیاری بھی کی ہے؟ کیا تو نے کبھی اگلے جہاں پر غور بھی کیا ہے، اس پر بھی توجہ کی ہے جو کہ حقیقی جہاں ہے، جس پر تو نے جس جہاں میں تو نے رہنا ہے، جس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جس جہاں میں جانے سے پہلے تم نے تیاری بھی کرنی ہے۔ تو کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کیا تو اس کی تیاری کر چکا؟ کیا تو اس کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ کیا تجھے وہاں تک اگلے جہاں میں پہنچنے پر کوئی پریشانی، کوئی مشکل تو نہیں پیش آئے گی؟ کیا تو کامیابی سے اس جہاں میں چلا جائے گا؟ کیا تو نے اپنی کامیابی کا سامان پیدا کر لیا؟ تو اصل میں یہ ایک اخلاقی اور فکری موضوع ہے جو کہ میر نے بیان کیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس دنیا، اس جہاں کی حیثیت یا اس جہاں کی اوقات بھی
اپنے پڑھنے والوں کو یا سننے والوں کو بتا دی۔ یہ دنیا جو ہے وہ ایک خواب ہے، جس طرح انہوں نے پہلے شعر میں اس دنیا کو ایک دھوکہ کہا، تو کہتے ہیں اس جہاں کی اوقات انہوں نے خواب کی مانند قرار دی ہے۔ بالکل جیسے خواب میں انسان سویا ہوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے، تو وہ خواب میں بڑے خوبصورت دلکش مناظر جو ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن جو ہی وہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھلتی ہیں، وہ خواب نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو وہ خواب جو تھا وہ ختم، وہ سب کچھ جو دیکھ رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میر نے جو ہے وہ یہی تصور یہاں انسان کو سمجھانے کے لیے پیش کیا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ آخرت کی فکر چھوڑ کر صرف دنیا کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے، تو گویا وہ ایک خواب میں ہے، غفلت میں ہے، یا خواب غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے حقیقت جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو میرے سامنے ہے۔ لیکن میر کہتے ہیں کہ اے غافل، حقیقت میں یہ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ تم خواب دیکھ رہے ہو، اس کی اوقات خواب ہے کی طرح ہے، خواب سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کل من علیہا فان، کہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اس کی اوقات، اس کی حقیقت جو وہ خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ دنیا عبرت پکڑنے کی جگہ ہے، میدان عمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں کہ جہاں انسان صرف کھیل تماشا دیکھنے آیا ہے، بلکہ اس دنیا میں وہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو کامیابی کے ساتھ پورا کرے، اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے اگلے جہاں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو۔ چوتھا شعر ہے بیٹے اس کے بعد، کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ در کے معنی دروازے کے ہیں، چوکھٹ کے ہیں، اضطراب کے معنی بے چینی کے ہیں۔ مفہوم ہے کہ شاعر بے چینی کی حالت میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہے۔ اہم نکات ہیں جی، بار بار در پہ جانا اور اضطراب کی حالت۔ دیکھیں میر ایک صاحب عشق شاعر تھا، اور عشق میں پڑھنے کے بعد یا راہ عشق میں قدم رکھنے کے بعد میر کی جو حالت تھی، یا میر جس حالت سے، جس بے چینی سے، جس اضطرابی سے گزرا، میر نے اسی تجربے کو اس شعر میں بیان کیا ہے کہ میں اب محبوب کی محبت یا اس کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اس قدر بے چینی اور اضطرابی کا شکار ہوں کہ مجھے کسی لمحے بھی سکون اور آرام میسر نہیں ہے، اور میں اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں کیا کرتا ہوں کہ در محبوب کی طرف لوٹتا ہوں۔ میں بار بار جو ہے وہ محبوب کے در کی طرف جاتا ہوں، میں بار بار جو ہے وہ اس اضطرابی سے، اس بے چینی سے، اس بے سکونی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے محبوب کے دروازے کی طرف جاتا ہوں، تاکہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اس بے سکونی اور بے آرامی کا جو علاج ہے وہ صرف محبوب کے دروازے، اس کی چوکھٹ پر ہی ہے۔ تو اس لیے یوں سمجھیے کہ یہ میر کے ایک عشق کی انتہا بھی ہے، شدت بھی ہے، کہ جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ میر سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اضطرابی کی کیفیت میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے میرے دل کو سکون اور قرار نہیں ہے، اب اسی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ میرے دل کو سکون اور قرار آ سکتا ہے۔ اور وہ باعث قرار، باعث سکون کون ہے؟ وہ میر کا محبوب ہے۔ اور یہی بات ہے کہ میر جو ہے وہ اپنے اضطراب کی کیفیت سے نکلنے کا واحد جو راستہ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ محبوب کے در پہ جائیں، اس کے چوکھٹ پر جائیں اور محبوب کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں، ان کا دیدار کریں، تو یہی چیز ہے، یہی ایک قدم ہے جو میر کی بے سکونی اور اضطرابی کی کیفیت کو
دور کر سکتا ہے۔ جیسے غالب کا یہ شعر ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ میر جس اضطرابی اور بے چینی کی حالت میں محبوب کے در پر جاتے ہیں تو وہ اس امید پر جو ہے وہ امید بھر نہیں آتی، وہ امید پوری نہیں ہوتی، انہیں پھر خالی ہاتھ تڑپتی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس لوٹنا پڑتا ہے، انہیں محبوب کا دیدار پھر نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو تجربہ ہے، یہ ان کی بے قراری کو اور بڑھا دیتا ہے، اور یہ اضطرابی ہی ہے کہ جو میر کو کسی لمحے بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ جیسے غالب نے کہا تھا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو میر بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ وہ اضطراب، بے چین، بے سکون ہیں، اور اس حالت میں وہ در محبوب پر بار بار جاتے ہیں کہ شاید محبوب سے ملاقات ہو جائے اور اس کو اس اضطراب اور بے چینی کی کیفیت سے نجات مل جائے، لیکن نہ ہی محبوب ملتا ہے اور نہ اضطراب کی کیفیت ہی سے ان کی جان چھوٹتی ہے۔ تو یہ ایک وہ جو ہے وہ کیفیت ہے کہ جو کسی لمحے میر کو چین نہیں لینے دیتی۔ پانچواں ہے جی، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ شاعر کی آواز مفہوم ہے، شاعر کی آواز سن کر اس کے محبوب نے کہا کہ یہ اسی یعنی میر خانہ خراب کی آواز ہے۔ میر کا بولنا اہم نکات میں شامل ہے جی، میر کا بولنا، محبوب کا آواز سننا اور میر کو خانہ خراب کہنا۔ دیکھیں، میر یقینی طور پر ایک بڑے خوددار شخص تھے، وہ اپنے محبوب کو دل و جان سے چاہتے تھے، اور اردو شاعری کا جو ہے وہ ایک کی روایت بھی یہی ہے کہ شاعر عاشق جو ہے وہ شاعر عاشق کے روپ میں اپنے محبوب کو دل و جان سے چاہتا ہے، اس کے لیے وہ مصائب، مشکلات، پریشانیاں، رسوائی، بدنامی، ہر طرح کی جو ہے وہ جو مصیبتیں ہیں وہ برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا محبوب اس کی محبت پہ یقین کر لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب اسی ایک یقین دلانے کی کوشش ہی میں میر جو ہے وہ در محبوب پر جانے کی خواہش لیے ہوئے اس کے بازار سے گزرتے ہیں، تو ایک بلند آواز میں بات کرتے ہیں کسی سے، تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ محبوب کے کانوں تک پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز سن کر اس کا دل پگھل جائے اور وہ میر سے وہ ہم کلام ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میر کسی سے بآواز بلند بات کرتے ہیں یہ دل میں تمنا لیے ہوئے کہ اس کا محبوب اس کی آواز سن کر باہر نکلے، اس سے ہم کلام ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی اس کی آواز جو ہے وہ محبوب کے کانوں میں پہنچتی ہے، جب محبوب کو سنائی دیتی ہے، تو محبوب اسے میر کو یعنی اپنے چاہنے والے ہی کو خانہ خراب شخص جو ہے وہ کہہ کر پکارتا ہے، یعنی ایسا شخص جو تباہ حال ہے، جس کا کوئی گھر بار نہیں، جو برباد ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو برباد کس لیے ہوا، کس کے لیے ہوا، کس کے پیچھے ہوا، وہ بھی تو محبوب ہی ہے۔ تو میر کے دل کی یہ خواہش تھی کہ کاش اس کا محبوب اس سے ہم کلام ہو، اس سے بات کرے، اس سے اپنا رویہ محبت آمیز کر لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس کا جو تجربہ میر پر گزرا، میر نے اسی طرح انہی الفاظ میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس لیے میر نے کہا کہ میں نے جب یہ اس طرح سے بول کر بات کرنی چاہی تو محبوب نے میری بات سن کر میری امید کے برعکس جواب دیا، اور اس نے مجھے خانہ خراب کہہ کر پکارا۔ متبادل ہے جی کہ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔
چھٹا شعر ہے جی، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے وہ کباب کیسی ہے۔ آتش غم، غم کی آگ، دل بھننا دل کا جلنا، دیر سے بو کے معنی یہاں خوشبو کے ہیں، کباب کی ہی معنی میں استعمال ہوگا۔ مفہوم ہے جی کہ محبوب کے ہجر کی آگ میں جل کر میرا دل کباب ہو گیا ہے۔ اہم نکات ہیں آتش غم، دل کا بھننا، کباب کی خوشبو اور تشبیہ۔ دیکھیں میر نے یہاں جو بات بیان کی ہے یہ اگرچہ داخلیت یعنی داخلی کیفیت کا اظہار ہے جو کہ میر نے بیان کیا ہے، اور یہ لازم نہیں کہ میر کا دل ہی جو ہے وہ غموں کی آگ میں بھنا، بلکہ میر سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس کیفیت سے، اس تکلیف سے گزرے ہوں گے، اور میر کے بعد بھی بہت سے لوگ اس کیفیت سے گزرے ہوں گے بھی، اور گزر رہے بھی ہوں گے اور گزریں گے بھی، کیونکہ یہ جو کیفیت ہے یہ دنیا میں موجود ہر شخص کے ساتھ پیش آتی ہے، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ۔ وہ اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ دکھوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ انسان کی زندگی میں غم ہی غم ہوں، لیکن ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں، جیسے میر کی زندگی میں تھے کہ غم بہت زیادہ تھے، لیکن جب غموں کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ یوں سمجھیے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس غم کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس جلنے کی شدت یا اس جلنے کی جو نوعیت ہے وہ انسان اندر ہی اندر محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور میر نے تو اس شدت غم سے جو ہے وہ دل کے بھرنے یا دل کے جلنے سے خوشبو، ایک طرح کی خوشبو کو بھی سونگھا ہے، محسوس کیا ہے، اور اس خوشبو، وہ جو خوشبو ہے وہ کباب کی خوشبو کی طرح میر کو معلوم ہوئی، کہ جس طرح کباب جو ہے وہ سلاخوں پر، سیخوں پر بھنتے ہوئے جب ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی خوشبو جو ہے وہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ تو یہاں میر نے بھی وہی منظر جو ہے وہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ غموں کی آگ میں جل رہا ہے، اور میں غموں کی آگ میں جلتے ہوئے اس دل کی جو خوشبو ہے وہ بالکل کباب کی اس کی خوشبو کی طرح محسوس کرتا ہوں، کہ جس طرح کباب کو جو ہے وہ بھنا جاتا ہے تو اس گوشت کی خوشبو جو ہے وہ دور دور تک سونگھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح میرا دل جو ہے وہ بھی اب غموں کی آگ میں اس قدر جل رہا ہے، شدت سے جل رہا ہے کہ میں اپنے دل کی اس جلنے سے کباب کی سی خوشبو جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک داخلی رجحان ہے، ایک داخلی کیفیت ہے، ایک داخلی صبر، تحمل یا برداشت ہے کہ انسان جو ہے وہ غموں کی کثرت کے وقت جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتا، بلکہ وہ ان غموں کو، ان کی تکلیف کو دل ہی دل میں، اندر ہی اندر جذب کرنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے۔ جیسے آتش نے کہا کہ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا۔ اس کے بعد ہے جی 7واں شعر ہے اور آخری ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کے معنی ہے آدھی کھلی آنکھیں، مستی کے معنی سرور یا نشہ۔ تو مفہوم ہے کہ میر محبوب کی آنکھوں میں شراب کا سا نشہ ہے۔ اہم نکات میں نیم باز، شراب کی سی مستی، بس یہ 2 اہم پوائنٹس ہیں۔ میر تقی میر نے محبوب کی آنکھوں میں دکھائی دینے والے نشے کو جب وہ شراب پینے کے بعد کے نشے سے تشبیہ دی ہے۔ میر کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں وہی نشہ ہے جو شراب پی کر جو ہے وہ انسان کی آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
اس لیے شراب پینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو نشے کا احساس ہے یا نشہ چاہیے یا آپ نشے کی کیفیت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو محبوب کی آنکھوں میں دیکھ لو، اسی سے جو ہے وہ آپ کو شراب کا نشہ جو ہے وہ اس کی کیفیت، اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی دکھائی دے گی۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ تو یہ ایک متبادل شعر ہے جو کہ آپ اس مقطع میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر میر نے اپنے محبوب کی خوبصورت کھلی آنکھوں کو جو ہے وہ شراب کی سی مستی کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت دی ہے۔ مشقی سوالات ہیں جی اس کے بعد کہ اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ تو ردیف کی سی ہے، یہ 3 الفاظ جو ہے وہ ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 کافیوں کی نشاندہی کریں تو وہ کافی ہے جی: سراب، حباب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب اور شراب۔ تیسرا سوال ہے جی کہ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ شراب کی سی مستی قرار دیا ہے۔ تو یہ تھا بیٹے آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔